الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اخلاص لائیں۔ ہمارے کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ریا و نمود ہے تو کام ہمارے چہرے پر مار دیا جاتا ہے، ہم ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ اگر نیت اچھی نہیں تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ جس کا ارادہ آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے معاملے کو سمیٹ دیتا ہے، اس کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اور اس کے پاس دنیا عاجز ہو کر جھک کر کے آ جاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ اور جس کی کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فقر و فاقہ کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کے شیرازہ کو بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اسے اسی قدر ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد میں لکھا ہے کہ جب ایک بندہ صبح کرتا ہے اور اس کی فکر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ساری ضروریات کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور اس کا غم، اس کا ہم دور کر دیتا ہے۔ اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عملوں کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے عمل کو چھپا کر کے رکھیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ریاکاری آئی تو عمل برباد ہو جائے گا، بلکہ الٹے گناہ لازم آئے گا، 3 شخصوں کو ان کے ذریعہ جہنم کو سلگایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ریاکاری آئی تھی، اس لیے ان 3 شخصوں کے ذریعہ جہنم کو سلگایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے عملوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ امام زین العابدین کے بارے میں سنا ہوگا، مدینہ کے تھے، مدینہ کے 100 غریب گھر کی کفالت کرتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کی 100 گھر کی کفالت کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان بیواؤں کو، ان غریب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون ہماری کفالت کرتا ہے۔ رات میں کھانے پینے کا سامان پیٹھ پر لادتے اور ان کے گھر رہ کر کے آ جاتے تھے، اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور وفات کے بعد یہ اناج ان تک نہیں پہنچے، تب پتہ چلا کہ یہ تو امام زین العابدین تھے جو ہماری کفالت کیا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں عمل کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں کامیابی ہے۔